الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ثم الصلاة والسلام علی اول العدد والسید الاوحد والدر المنضد والجوہر الممرد والنور المجسد ابو القاسم مصطفی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اے خالق انفس آباد، اے مالک موت و حیات، اے حکم شش جہاد، اے عدم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تجدید و رنگ کرنے والے، اے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر لا کر حسن گل کی نمائش کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم کشکول گدا تو دست عطا، فیض توفیق سے ہمارے جام چھلکتے رہیں، دین کرم کے قافلے چلتے رہیں۔ مومن و مومنات کو پروردگار عالم تادر سلامت رکھے، ان کے حفظ و امان میں رکھے، اپنے حفاظت کے حصار میں رکھے، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بہت سے کمالات سے نوازا ہے۔ جس طرح رب العزت نے مولا علی علیہ السلام کا نام علی رکھا، معنی کے لحاظ سے بھی بلند ہے، کردار کے لحاظ سے بھی بلند، عبادت کے لحاظ سے بھی بلند، شہامت کے لحاظ سے بھی بلند، غیرت کے لحاظ سے بھی بلند، شجاعت کے لحاظ سے بھی بلند، زہد و تقوی، علم، فہم، فراست کے لحاظ سے بھی بلند۔ علی علی ہیں، جہاں بھی جائیں گے آپ کو علی بلند نظر آئیں گے۔ یہ قرآن میں بھی اگر دیکھیں تو علی بلند نظر آئیں گے۔ کس کس آیت کا تذکرہ کروں کہ اس میں علی بلند نظر نہ آتے ہوں؟ ہر جگہ، جس جگہ بھی رب العزت نے علی علیہ السلام کے تذکرے کیے ہیں اور اسی کے فضائل و کمالات کو بتایا ہے تو رب العزت نے ان کی بلندی اور کمالات کو ہی بتایا ہے، ان کے شہامت، عزت، فہم، فراست کو بھی بلند آواز کے ساتھ بھی بتایا ہے، فخر و مباحت کے ساتھ بھی بتایا ہے، اور رب العزت نے قسمیں اٹھا کر بھی علی ابن ابی طالب کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ کبھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ پروردگار عالم نے 11 قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھا کر علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ شمس و قمر، شمس سے مراد نبوت ہے، شمس رسالت ہے، اور قمر سے مراد قمر ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ قسمیں اٹھا کر پروردگار عالم نے مولا علی علیہ السلام کی شان و فضیلت کو بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ ہر انسان جو وجود رکھتا ہے، ان کی انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متصل رہے، متفق رہے اور ان کے ساتھ متمسک رہے۔ یہ انسانیت کی بلندی ہے کہ علی کے ساتھ متصل رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے علی کو بلند رکھا ہے، اسی طرح علی جہاں بھی جائیں گے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو بلندیوں کی جگہ پر لے جائیں گے، فضل و کمال کے مقام پر لے جائیں گے، علم کے لحاظ سے بھی بلند لے کر جائیں گے، فہم و فراست کے لحاظ سے بھی علی بلند لے جائیں گے، اور ہر جگہ سے عبادت کے مقام پر بھی آپ کو علی فضل و کمال اور کمالات کی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کا کمال ہے کہ جو بھی علی سے متصل رہا، جو بھی علی سے متمسک رہا، پروردگار عالم نے ان کو بلندیوں کے مقامات تک پہنچائے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، جس تاریخ بڑی بڑی ہے، ہر شخص علی سے متمسک رہنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ ہر مقام پہ آپ کو علی بلند ہوتا ہوا نظر آئیں گے، ولادت کے مقام پر بھی آپ کو علی بلند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے،
آپ کو معلوم نہیں ہے جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر جب ولادت ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب علی ابن ابی طالب کو اپنی گود میں لیا اور پھر گود میں لے کر لے گئے میدان میں، رات کی تاریکی میں بطحا کے میدان میں لے گئے، اس وقت رب العزت سے جناب ابو طالب علیہ السلام التجا کر کے کہتے ہیں یا رب غلظ الغسخ الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا فی حکمک المضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی۔ اے تاریخ سے تاریخ رات کے پروردگار، اے خوبصورت چاند کے مالک، اے پروردگار تو ہی بتا اس بچے کا نام کیا رکھوں۔ ماذا تری فی اسم ذی الصبی، اے پروردگار تو اس بچے کا نام رکھ، تیرے نزدیک اس بچے کا کیا نام ہے۔ کس طرح خوبصورت انداز میں جناب ابو طالب علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کے حوالے سے التجا کر رہا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کے والد گرامی کا کمال ہے کہ ان کے اشعار، ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے ہر لحاظ سے گفتگو اپنے فضل و کمال تک پہنچی ہوئی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عرض کیا تھا اے پروردگار تو بتا اس بچے کا کیا نام ہے، تو اس وقت آسمان تاریخ بتاتی ہے، غایۃ المرام میں موجود ہے، تفسیر شرح نہج البلاغہ فی منہاج البلاغہ فی شرح نہج البلاغہ میں موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے، علامہ محمد علی فاضل صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور پھر جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب یہ شعر مکمل کیے، آسمان سے غبار آیا اور اس میں تختی سبز قسم کی موجود تھی، جس میں سے یہ سبز تختی جناب ابو طالب کے قریب آئی اور اس میں لکھا ہوا تھا جس طرح جناب ابو طالب علیہ السلام کے اشعار کا ردی اور قافیہ تھا، اسی طرح رب العزت نے بھی اسی طرز کلام کو دیکھتے ہوئے اتنا پسند آیا تھا جناب ابو طالب کا کلام کہ رب العزت کو بھی کہنا پڑا خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شومخ علی علی اشتق من العلی۔ اے ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، ہم نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، پاک و پاکیزہ بنایا ہے، خصصتما بالولد الزکی، آپ کو ایسا ولد اور ایسا پاکیزہ فرزند عطا کیا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اسی علی ابن ابی طالب کی وجہ سے آپ کا مقام بھی بلند ہو گیا۔ وَالطَّاهِرِ الْمُنْتَجَبِ الرَّضِي، اور ایسا پاک و پاکیزہ فرزند ہے جس کو میں نے اپنی رضا کی سند عطا کی ہے۔ فَاسْمُهُ مِنْ شَوْمِخٍ عَلِي عَلِيٌّ اشْتُقَّ مِنَ الْعَلِي۔ اے ابو طالب، اس کا نام میرے نام جیسا رکھو، اس کا نام علی رکھو جس طرح میرا نام العلی ہے۔ یعنی رب العزت نے اتنی بلندی اور مقام عطا کیا ہے کہ جتنی بھی بلندیاں تھی دنیا میں ان تمام بلندیوں کا سرنامہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، ان تمام بلندیوں کا مقام اور ان تمام بلندیوں کا سرچشمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ تو لہذا یہ ولادت کے لحاظ سے بھی بلند ہیں اور کعبہ کے درمیان میں پیدا ہوئے، جس طرح کعبہ کا معنی بلند ہے اسی طرح علی کا نام بھی بلند ہے، اسی طرح علی کا مقام بھی بلند ہے، اور یہ کمال ہے کعبہ کے لیے کہ رب العزت نے علی کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہی بتوں کو تحس و نحس کیا تھا۔ یہ اعلیٰ کمال ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب السلام کا انتخاب کیسے ہوا؟ ولادت کے حوالے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انتخاب، کمالات کے ذریعے سے علی ابن طالب علیہ السلام کا انتخاب، کیونکہ کوئی عام بات نہیں ہے، الہی انتخاب ہے۔ دنیا والوں کے انتخاب ذلت و خواری کا شکار ہو چکے ہیں، جو الہی انتخاب ہوتا ہے وہ عزت دار رہتا ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتے اور اس دنیا میں وجود نہ رکھتے، خلافت کو وہ مقام نہ ملتا جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب نے جو مقام خلافت کو عطا کیا ہے۔ ذلت و خواری کا شکار ہو چکی تھی خلافت، جب میرے مولا کے پاس آئے لوگ گڑ گڑائے، مولا کے قدموں میں گرے، آئے کہا مولا ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، آپ کو انتخاب نہ کر کے ہم نے ذلت خرید لی تھی، اے میرے مولا آئیے آئیے، آپ میرے مولا آئیے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اے میرے آئیے، آپ خلافت کے لیے تشریف لائیے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولا نے فرمایا جاؤ، یہ خلافت تو دنیاوی خلافت تو میرے جوتے کی نوک پر ہے، میں تو الہی خلافت کا مالک ہوں، الہی خلافت میرے مرہون منت ہے۔ تو اس وقت بہت ہی گڑ گڑائے، اتنا قریب ہوئے میرے مولا کے،
اتنا التجائیں کی کہ میرے مولا کی کما پھٹ گئی تھی، یعنی مجبور ہو کر میرے مولا پاک کے پاس آئے تھے، ورنہ ان کا دل کہاں تھا کہ مولا کو خلافت کے دروازے پر لے آتے۔ ارے بھائی وہ جو الہی خلافت کے مالک تھے، بہرحال یہ تو مجبور ہو گئے تھے، تینوں خلافتوں کے دور گزر چکا تھا اور پھر ذلت و خواری ان کا مقدر بن چکی تھی، پھر میرے مولا کے قدموں پر آ کر گرے تھے۔ جب میرے مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح میں چاہوں گا اسی طرح خلافت کو چلاؤں گا، جس طرح میں چاہوں گا اسی طرح خلافت کے مقام کو بلند رکھوں گا، جس طرح سیرت محمدیہ تھی وہ مٹ چکی تھی اسی کے مطابق میں آگے چلوں گا، ورنہ نہیں۔ میرے مولا آئے، 5 سال کے عرصے میں میرے مولا نے خلافت کا عرصہ گزارا۔ بہرحال پھر جب یہ میرے مولا نے یہ قبول کیا، مجبور ہو کر لوگ آئے آخر، اور پھر مولا نے جب قبول کیا ان کی مجبوریاں دیکھتے ہوئے، تو اس وقت جب خلافت میں میدان میں قدم رکھا اور جب چاہا کہ منبر کی طرف تشریف لے جائیں، اور اس وقت میرے مولا منبر کے قریب آئے تو اس وقت جناب سعد ابن سوحان منظر دیکھ رہے تھے، اور اس طرح جس طرح سے میرے مولا نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اس وقت میرے مولا نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، دوسرے کا زینے پر قدم رکھا جاء الحق زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، پھر تیسرے قدم پر رکھا، تیسرے زینوں کے بعد جاء الحق زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور جب چوتھی زینے پر، منبر کے چوتھے زینے پر، یعنی 3 زینوں پر قدم رکھتے ہوئے اور جب چوتھے زینے پر تشریف لائے تو اس وقت میرے مولا نے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے الحمدللہ علی احسانہ قد جاء الحق علی مکانہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ رب العزت نے خلافت کو مقام عطا کرتے ہوئے حق کو اپنے مقام پر بٹھایا ہے، اسی منبر کے اسی زینے پر بیٹھا جس زینے پر پیغمبر خدا بیٹھا کرتے تھے، وہ عزت وہ مقام مل گیا اب اسی زینے کو، اور وہ مقام نبوت عزت کے ساتھ ابھی اپنے مقام پر آ گئی، وہ مقام رسالت عزت کے ساتھ اپنے مقام پر آ گئی تھی، جس مقام کو لوگوں نے گرانے کی بہت کوشش کی، میرے مولا نے اس کو عزت عطا کی تھی۔ اسی طرح سعد ابن سوحان کے خوبصورت جملے کہتے ہیں مولا خلافت کی وجہ سے آپ کو مقام حاصل نہیں ہوا، بلکہ آپ کی وجہ سے خلافت کو مقام حاصل ہوا ہے، یہ زینت آپ نے عطا کی ہے خلافت کو، یہ زینت آپ نے، رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے، پروردگار عالم نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے، یہ زندگی عطا کی ہے تو آپ کی وجہ سے، یہ سانسیں مل رہی ہیں تو آپ کی وجہ سے، یہ مقام ملا ہوا ہے تو آپ کی وجہ سے، جو بلندیاں تھیں میرے مولا کے لیے وہی بلندی رب العزت نے عطا کی تھی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت فقط اللہ کے لیے اور پھر رسول کے لیے اور پھر ان مومنین کے لیے جو عزت کے قابل ہیں، اور میرے مولا مقام خلافت کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ ساری زندگی آپ اس مقام کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ کائنات میں اول سے لے کر آخر ابھی تک جو مقام حکومت ملا ہے، وہ مقام جو عزت دار مقام جو حکومت اسلامیہ کو ملا ہے، وہ میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جتنا بھی ملت اسلامیہ کا پرچم لہرانے کی کوشش کریں، جتنے بھی طالبان آئیں اور دعویٰ کریں کہ ہم شریعت اسلامیہ کو نافذ کریں گے، جب تک علی بن ابی طالب علیہ السلام کے احکامات نہیں ہوں گے اس وقت تک شریعت بھی نافذ نہیں ہو سکتی، وہ کھوکھلی شریعت ہوگی، لوگوں کو ذلت کا شکار کر دے گی۔ ارے عزت حاصل کرنی ہے تو عدل علی کے ذریعے سے ملے گی، عدالت علوی کے ذریعے سے ملے گی، حکومت عادل کے ذریعے سے قائم ہو سکتی ہیں، ظلم و ستم کے ذریعے سے نہیں، اسلحے کے زور پر حکومتیں قائم نہیں ہوتی، بلکہ عدالت کے ذریعے سے حکومت قائم ہوتی ہے۔ یہ مقام میرے مولا نے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عطا کیا تھا۔ صاحبان ایمان، قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعاؤں کا تذکرہ موجود ذکر کیا ہے، اور اس میں موجود ہے
اور ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک یہ دعا مانگی تھی، اے پروردگار رب اجعلنی، میرے اے پروردگار، اے میرے پروردگار میرے لیے لسان صدق قرار دے آخری زمانے میں، رب اجعلنی لسان صدق فی الاخرین، آخری زمانے میں مجھے سچی زبان عطا فرما۔ تو ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی۔ اسی طرح یہ زبان بھی، یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی تھی، اور پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سچی زبان اگر عطا کی ہے تو وہ کون سی زبان ہو سکتی ہے؟ رب العزت نے اس کے حوالے سے بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 50 کے ضمن میں ارشاد فرمائے گا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ہم نے رحمت کے ساتھ ان کو مخصوص کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے، اور ان کی اولاد کے حوالے سے بیان ہے کہ ہم نے ان کو رحمتیں عطا کی ہیں، ہبہ کیا ہے، عطائیں کی ہیں، اور اسی طرح لسان صدق کے بارے میں ارشاد فرمایا، ابراہیم کی دعا جس طرح حضرت ابراہیم نے لسان صدق کے حوالے سے دعا مانگی تھی، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے سچی زبان عطا کر دی۔ رب العزت کہہ دیتا تھا ہم نے سچی زبان عطا کر دی، لیکن لفظ علیہ کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ کوئی ایسی خاص زبان ہے جس ذریعے سے اس کو زبان اعلیٰ عطا ہوئی ہے، ایسی سچی زبان جو گفتار کے لحاظ سے بھی بلند، کردار کے لحاظ سے بھی بلند، ایمان کے لحاظ سے بھی بلند، اسلام کے لحاظ سے بھی بلند، ہر مقام پر بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور ایسی زبان ہونی چاہیے کہ سچی زبان ہو، اور اس زبان کو ڈھونڈیں، کائنات میں کہیں ایسی زبان ملے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس مقام کے ذریعے سے ہمیں ذکر چلے، اور یہ پتہ چلے کہ ہمیں معلوم ہو کون سچی زبان تھی۔ کہیں بھی کوئی ایسی زبان نہیں ملے گی، کائنات میں نہج البلاغہ جیسی سب سے بلند اور باعظمت کتاب نہیں ملے گی۔ وہ خطبات علی بن ابی طالب دیکھ لیجئے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کو دیکھ لیجئے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی گفتار کو دیکھ لیجئے، کوئی زبان ایسی نہیں ملے گی جس طرح علی بن ابی طالب کی زبان تھی، کوئی سچی زبان ایسی نہیں ملے گی جس طرح علی بن ابی طالب کی تھی، اور کوئی ایسی بلند زبان آپ کو نہیں ملے گی جس طرح علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تھی۔ کائنات میں دکھا لیجئے قرآن کے بعد عظیم کتاب ہو جو اس کو مقام ملا ہو سوائے نہج البلاغہ کے۔ آپ نہج البلاغہ کے خطبات پڑھ لیجئے، فصاحت و بلاغت کا مجموعہ میرے مولا کے خطبات اور ان کے خوبصورت جملے ہیں، وہ آپ مطالعہ تو کریں۔ جارج تک 200 سال تک جو مسیحی دانشور ہے، کرسچن دانشور سکالر ہے، اس نے اعتراف کیا آخر میں، اس نے کہا کہ جب بھی میں، جس وقت بھی میں نہج البلاغہ کو پڑھتا ہوں میرے لیے نئے نئے مطالب آتے ہیں، خوبصورت مطلب۔ جس طرح قرآن میں تر و تازگی آتی ہے، اسی طرح نہج البلاغہ میں بھی تر و تازگی آتی ہے۔ بلند تھے میرے مولا، اور دیکھ لیجئے قرآن مجید میں ہے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی اور یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہو اور پھر قبول نہ ہو؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے دعا قبول ہوئی ہے، جس طرح پہلے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی پیغمبر خدا کے من، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی طرح رب اجعلنی لسان صدق فی الآخر، رب اجعلنی لسان صدق فی الآخرین، آخری زمانے میں سچی زبان عطا کر دیں۔ اور یہی سچی زبان جناب امام حسن علیہ السلام، اور یہی سچی زبان امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے۔ میں کہتا ہوں جس طرح حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام شجاعت میں بلند تھے، اسی طرح ہر مقام پر بلند نظر آئے۔ اب دیکھ لیجئے شجاعت کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، رب العزت نے ان کو ایسا مقام عطا کیا تھا جس میدان میں علی بن ابی طالب جائیں اس وہاں پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ میدان بدر ہو، میدان احد ہو، میدان خندق ہو، میدان جنگ احزاب ہو، جس جگہ پر بھی آپ کو جنگ اسلام ہو اور پھر وہاں پر علی بن ابی طالب ہو، اسلام کو کبھی بھی شکست نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کمال تھا، رب العزت نے ان کو یہ کمالات عطا کیے تھے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ علی بن ابی طالب باغ تو حل کہتے ہیں، انی وضعت فی الصغر بکلاک للعرب وکسرت نواجم قرون ربیعۃ و مضر،
میں نے تو بچپن میں ان عرب کے بڑے بڑوں کو پیوند زمین کر دیا تھا، میں نے بچپن میں ہی ان عرب کے بڑے بڑے بدوؤں کو، ان کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو تہس نہس کیا تھا۔ تم میرے بارے میں کیا بات کرتے ہو میرے شجاعت کے حوالے سے؟ اور یہی شجاعت، یہ بڑی کمال، یہ عزت ہر جگہ پر نظر آئی تھی۔ جنگ احزاب میں دیکھ لیجئے، جنگ خندق جسے کہا جاتا ہے، اس وقت جب کل کفر مقابلے میں آ گیا تھا اور کفر مجسمہ بن کر آیا تھا عامر بن عبد ود کی صورت میں، اور للکار رہا تھا، پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرا گلا خشک ہو گیا ہے اور میں پکار رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، کوئی مسلمان آئے میرے مقابلے میں، کوئی مسلمان آئے اور میرے ساتھ مقابلہ کرے، اور اس مقابلے میں اگر آپ اس جنگ میں مارے گئے تو آپ تو کہتے ہو ہم جنت جائیں گے، ہمارا نصیب ہوگی، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو شہادت کا جذبہ لے کر آئے اور میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ تاریخ بتاتی ہے کأنہم علی رؤوسہم الطیر، اس طرح لگ رہا تھا جس طرح ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعاً یہ حقیقت ہے، تاریخ نے بیان کیا ہے اس کو۔ تو صاحبان ایمان، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میرے مولا اس وقت ہر مقام پر کھڑے ہوتے تھے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ بڑے بڑے اصحاب وہاں پر موجود تھے، کسی کے اندر جرأت نہیں تھی۔ یہ تو میرے مولا کے بعد کی بات ہے جنہوں نے پھر سر اٹھانے شروع کر دیے تھے، یہ فلاں شجاع تھا، فلاں بہادر تھا، فلاں بہادر تھا۔ نہیں، مولا کی زندگی میں کسی کو یہ جرأت بھی نہیں تھی، کہنے کی بھی جرأت نہیں تھی۔ اس وقت پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا اس کتے کی زبان بند کرنے والا کون ہے؟ پھر میرے مولا کھڑے ہو جاتے تھے، پیغمبر فرماتے آپ ہی علی بیٹھ جاؤ، میں دوسروں کو موقع دینا چاہتا ہوں۔ پھر میرے مولا کھڑے ہو جاتے تھے۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کون ہے جس کتے کی زبان بند کرے؟ تو میرے مولا آخر میں پھر بھی میرے مولا کھڑے ہوئے اور اس وقت میدان میں آئے، اور یہ تاریخ نے جملے لکھے ہیں، اور تشیع اور مکتب تسنن میں بھی یہ مشہور ہے اور معتبر روایات میں موجود ہے، برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور اس وقت جب وہ لڑکار رہا تھا اور پکار رہا تھا میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، میں بہت بہادر ہوں، اور اس وقت ادھر سے بھی کچھ اصحاب تھے جن کا نام میں نہیں لے سکتا، وہ کہہ رہے تھے یا علی یہ تو فارس یلجل ہے، یہ تو بہت بڑا سپاہ سالار ہے، یہ بڑے بڑے ہزاروں لوگوں کو تہس نہس کر دیتا ہے، تم ان کے مقابلے میں جاؤ گے؟ مولا فرماتے ہیں اگر وہ ہے تو ہوتا رہے، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں اس سپاہ سالار اور بہادر کا بیٹا ہوں جن کے سامنے مشرکین کی ٹانگیں لرزتی تھی، میں ابی طالب کا بیٹا علی ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پھر اس وقت میرے مولا نے ایک رجس پڑھا تھا، لا تعجلن فقد اتاک موجب صوتک غیر تعز انی لارجو ان اقیم علیک نائحۃ الجنائز، میں آیا ہوں میدان میں اور میں دل چاہتا ہے تجھے بھی تہس نہس کر کے اور پھر تیرے لیے ایسا انتظام کروں تیری وجہ سے تیرا خاندان نوحہ پڑتا ہوا دکھائی دے۔ تو بہرحال میدان میں آئے، میرے مولا نے داد شجاعت لی، تو کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان غلبہ پا گیا تھا، رہائے اور شجاعت لی۔ اور اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرے مولا جب اس کا سر لے کر آ رہے تھے تو بڑے متکبرانہ انداز میں میرے مولا آئے واپس، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آج علی کا انداز متکبرانہ ہے۔ مولا نے فرمایا اللہ کو یہی آداب پسند ہے۔ جنگ میں تکبر کے حوالے سے دیکھیں، وہی علی ہے، وہی مقام ہے، وہی علی کا بیٹا جناب عباس علمدار جس کو پروردگار عالم نے علی کی شجاعت عطا کی تھی۔ میرے مولا نے یہ شجاعت کے حوالے سے حضرت عباس کو طلب کیا تھا، اسی شجاعت کا منبع دیکھ کر حضرت عباس کو عطا کیا تھا۔ میرے مولا نے اللہ سے التجا کی تھی پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میدان کربلا میں جا کر حسین کی مدد و نصرت کرے، اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرے، اور ایسے خاندان میں مجھے ایسی خاتون نصیب فرما جو شجاعت و حسب و نسب کے لحاظ سے بلند اور اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔
تو اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جناب عقیل نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ایسا خاندان جو خاندان کے لحاظ سے بھی نہ بلند اور مقام کے لحاظ سے بھی بلند، جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام المؤمنین کا انتخاب ہوا تھا، جناب عباس کا انتخاب ہوا تھا، جناب عباس علمدار کا انتخاب ہوا تھا، اور اس وقت خوشی کا یہ عالم تھا کہ جناب عباس کی وجہ سے گھر میں ایسا سسٹم، ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ ان خوشی کا اظہار کیا گیا تھا، ہر شخص کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں کہ عباس نام پر تشریف لائے ہیں۔ بہرحال یہی عباس میدان کربلا میں آتے ہیں، اتنا عزت اور باوفا، اگر کہتے دنیا والے کہتے ہیں کہ وفا سیکھنی ہو تو کربلا میں آؤ، اگر آپ نے وفاؤں کی منزلوں کا سیکھنا ہے اور اپنے معلوم کرنا ہے کس طرح منزل ہوتی ہے وفا کی، تو آؤ اور حضرت عباس سے درس سیکھو۔ یہی نا درس قبلہ کربلا کیا ہے؟ وفائیں ملتی ہیں تو اسی کربلا سے، شجاعت کا درس ملتا ہے اسی کربلا سے، اور اسی کربلا سے آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے وفاؤں کو ادا کیا جاتا ہے اور کس طرح سے الہی پیام کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ صاحبان ایمان آئے میدان کربلا میں، یہی عباس ہے جن کے لیے میرے مولا حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ارکب بنفسی انت یا اخی، عباس تجھ میری جان قربان ہو۔ جب دشمن نے حملہ کیا تھا نا، پہلا تیر چلایا تھا شب عاشور، اس وقت جناب حسین نے جناب عباس کی خدمت میں ان کے وہ فرمایا عباس ان سے پوچھو، میری جان قربان ہو تو ان سے پوچھو کہ کس لیے جنگ کے انتخاب آغاز کرنا چاہتے ہو، تو ان سے پوچھو تو صحیح کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو۔ تو اس وقت جناب عباس گئے تھے ان سے پوچھنے کے لیے، جناب عباس شجاعت کا مظہر بن کر گئے تھے ان سے پوچھنے کے لیے۔ دشمن کی ٹانگیں لرزتی تھیں، ان کا وجود کانپتا تھا جناب عباس کی وجہ سے، اور یہی جناب عباس جب میدان کربلا میں جاتے ہیں اور میدان کربلا میں جب دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، اور یہی جناب عباس ہے جب ان کے سامنے جناب سکینہ آتی ہیں، عرض کرتی ہیں چچا عباس اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب یہ دیکھیں یہ صورتحال ہو چکی ہے، بچے میرے پاس آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ سنا ہے کہ عباس آپ کا کہنا مانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عباس آپ کی عزت و احترام بہت زیادہ کرتی ہیں، آپ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ سکینہ یہ کاسے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یہ اتنی چھوٹے چھوٹے کاسوں کو لے کر جاؤ اور ہماری طرف سے وسیلہ بن کر جاؤ، اپنے چچا عباس کو کہا عباس تھوڑا سا پانی مل جائے، دو گھونٹ مل جائے تاکہ کچھ سکون تو ملے۔ جناب عباس کے پاس آئیں، جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے اور کہا سکینہ میں مجبور ہوں، کیا کروں، اگر مجھے ابھی اجازت ملے تو میں اپنے حکم کی تعمیل کروں گا، آپ جو حکم کریں گے میں حاضر ہوں، آقا زادی میں حاضر ہوں، یہ غلام حاضر ہے آپ کے لیے۔ جناب عباس آئے چھوٹے چھوٹے مسکینوں کو ساتھ لے کر، جناب عباس جناب حسین کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حسین آقا میں چاہتا ہوں کہ جناب سکینہ کے لیے پانی کا بندوبست کروں، میں چاہتا ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، جناب سکینہ کے پاس بچے آئے ہیں، بلک رہے ہیں اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، آقا حسین مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جناب عباس کو کہا، جناب حسین نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس تمہاری وجہ سے تو یہ لشکر قائم ہے۔ جناب عباس عرض کرتے آقا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کی وجہ سے میں علمدار ہوں، اب میں علمدار کہلانے کا حق نہیں رکھتا، اب تو کوئی نہیں رہا، سارے اصحاب مارے گئے ہیں، جناب علی اکبر و قاسم سارے مارے گئے ہیں، آقا حسین اب مجھے اجازت دیجئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، فقط پانی لینے جاؤں گا، آقا حسین مجھے اجازت دیجئے۔ جناب حسین نے اجازت دی، جناب عباس نے علم لیا، مشکیزہ سکینہ کو ساتھ لیا، گئے میدان کی جانب، تحس نحس کیا ان لشکر یزید کو، لڑتے رہے، آخر فرات کے کنارے پر پہنچے، جناب عباس فرات کے کنارے پر پہنچے، درمیان میں پہنچ کر اپنے ایک چلو میں ہاتھ میں پانی لیا، چاہا کہ پانی پیے، پیاسا تھا، آخر وہ بھی عباس بھی پیاسا تھا، چاہتا تو
تو پانی پی سکتا تھا۔ اس وقت جناب عباس کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، اپنے آقا حسین کی پیاس یاد آ گئی، اپنے آقا کے فرزند دل بن جگر کو شاہ علی اصغر کی پیاس آ گئی۔ اس وقت جناب عباس نے پانی گرایا، ہاتھ کو خشک کیا، مشکیزے میں پانی بھرا، جناب عباس آئے جب تک علم نظر آ رہا تھا، جب تک علم نظر آتا رہا، حسین کی آنس بھی بنتی رہی، جناب سکینہ کو بھی داد ملتی رہی۔ سکینہ کہتی نہیں آ رہا ہے میرا عباس، لوگوں اپنے بچوں کو کہتی رہی آ رہا ہے میرا عباس۔ جناب عباس آئے علم کے ساتھ، جب تک نظر آتا رہا، جناب عباس کے بارے میں لوگوں کو اپنے بچوں کو کہتی رہی عباس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے جوبن کے ساتھ شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب جب جناب حسین نے دیکھا کہ کبھی علم دائیں طرف جھکتا ہے، کبھی بائیں طرف جھکتا ہے، ایک ملعون نے جناب عباس کا دایاں بازو قلم کیا، مشکیزے کو بائیں طرف لیا، دوسرا بازو بھی قلم ہوا، جناب عباس میں مشکیزے کو منہ میں لیا، اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے رکھا علم، اپنے مولا حسین کے لشکر کے علم کو، لیکن جو ہی دیکھا ایک تیر مشکیزے کو طرف لگا، مشکیزے کو تیر نہیں لگا، عباس کی آس کو تیر لگا۔ اس وقت جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہوئے، عباس پر وار کیے گئے، تلواروں کے وار کیے گئے۔ اس وقت دیکھا کہ علم تھا بھی جھک رہا ہے، مولا حسین کی کمر بھی جھکنے لگی۔ مولا حسین فرماتے ہیں عباس اب تو میری کمر جھک گئی ہے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، سکینہ باپ کے آس پر پانی پھر گیا ہے۔ جناب عباس کے پاس آئے مولا حسین، دیکھا کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں مٹی ہے۔ جناب عباس فرماتے آقا حسین میری آنکھوں کو صاف کرو تاکہ آپ کا دیدار کروں۔ جناب عباس کی آنکھوں کو صاف کیا گیا، جناب حسین نے آنکھ صاف کی، اس وقت رونے لگے جناب عباس۔ مولا حسین نے فرمایا عباس کیوں رو رہے ہو؟ تو اس وقت جناب عباس عرض کرتے آقا حسین میں اس وجہ سے رو رہا ہوں آپ میرے بات نہ رہ جائیں گے، مجھے سوار آپ نے کرایا تھا، لیکن میں سوچتا ہوں آپ کو کون سوار کرنے والا ہوگا؟ آقا حسین آپ کو سوار کرانے والا کون ہوگا؟ اس وقت دیکھا عباس کی روح نہ رہی، تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ جناب حسین آئے علم لے کر، خالی علم کو لے کر کوہرام بپا ہوا خیام میں، بیبیاں واہ علاوہ محمد والیہ کی صدا بلند کرنے لگی، بیان کر دیا تاریخ۔ اس وقت مولا حسین نے فرمایا اب روئیں گی وہ آنکھیں، اب سوئیں گی وہ آنکھیں جن کی وجہ سے عباس کی وجہ سے آنکھیں جاگتی رہیں، اب وہ ساری زندگی جاگتی رہیں جن کی وجہ سے جس عباس کی وجہ سے آرام سے سکون سے سویا کرتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔